فی زمانہ ایسے موضوعات کی بہت زیادہ ضرورت ہے جہاں معاشرے کے اندر انتشار ہو، ذہنی کیفیت بٹی ہو، تو لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایسے موضوعات کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ جی، توکل اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرنا، اور عام اصطلاح میں اگر آپ سمجھیں تو اسباب کے بعد اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین کرنا اور بھروسہ کرنا۔ صحیح ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اسباب کے بغیر اگر آپ کہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات پر ایک توکل کرتے ہیں یا بھروسہ کرتے ہیں، تو وہ محض ایک آپ کی خام خیالی ہو سکتی ہے، وہ محض ایک آپ کی جہالت ہو سکتی ہے، چونکہ دین اسلام نے جو قرآن پاک نے ہماری رہنمائی فرمائی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے رہنمائی ہوئی، اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے اسباب تلاش کریں، جی، اسباب تلاش کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کریں۔ آپ کا اشارہ قطع کلام محفوظ طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ پہلے اونٹ کو باندھو اور پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جی بالکل ایسے ہی ہے۔ جب وہ شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، پوچھا کس سواری پہ، اپنی سواری کو بتاتے ہوئے کہا کہ وہ میں ایسے ہی چھوڑ گیا ہوں، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پہلے توکل یہ ہے کہ پہلے آپ اسے باندھیں اور اس کے بعد اللہ کے آسرے پہ اسے اللہ کے بھروسے یعنی پہ کہ چھوڑ دیں۔ مختصر اگر اس بات کو جو ہے وہ کلوز کیا جائے اور اس کا لب لباب نکالا جائے تو وہ یہ بنتا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ توکل جو ہے خدا کی ذات پر وہ دنیاوی اسباب کے بغیر جو ہے وہ ناممکن ہے، یا اس کی پہلی شرط جو ہے وہ دنیاوی اسباب ہے۔ آپ دنیاوی اسباب میں بھی دیکھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر ایک بندہ معاشی طور پہ کمزور ہے، صحیح ہے، اب وہ اگر شخص صبح اٹھ کر محنت نہیں کرتا اور وہ اس امید کے ساتھ ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے اللہ رب العزت یہیں پہ رزق دے دے گا، مال و دولت دے دے گا، یا ایک شخص بیماری میں مبتلا ہے، بیمار ہو گیا ہے، اب توکل تو یہ ہے، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ظاہری اسباب اس نے کیا کرنے ہیں، اس نے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، اس نے میڈیسن بھی یوز کرنی ہے، اس نے پرہیز بھی کرنا ہے جو وہ بتائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ظاہری اسباب ہیں ان کے بغیر توکل، ہاں کوئی کسی اتنی منزل پہ پہنچ چکا ہے تو اس کا ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن جو عرف عام کی میں بات کر رہا ہوں اس میں یہ ہے، دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں پھینکا گیا، اب وہاں اسباب کچھ نہیں تھے اور لیکن توکل تھا، اسباب یہ تھے کہ حضرت جبریل بھی حاضر ہوئے کہ ہم بھی کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کا توکل اپنے رب پہ اتنا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ جس رب نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے وہ اسی پہ توکل۔ السلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ آپ پرندوں کی طرح ہو جائیں۔ ہاں بے شک، یعنی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پرندوں کی طرح ہو جائیں، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان کا توکل اتنا ہے کہ وہ صبح نکل جاتے ہیں، ایسا ہی ہے، اور گھر بھی نہیں رکھتے، اپنا گھونسلہ بھی نہیں رکھتے۔ جس طرح عام حالات میں ہماری دنیاوی لحاظ سے ہم دیکھیں نا تو ہم ساری زندگی ایک گھر بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، رزق حاصل کرنا، یہ خواہش رکھنا، یہ ضرورت، یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ گھر بنانا چھوڑ دے بندہ، لیکن فرمایا جس طرح پرندے ہیں نا صبح اڑ جاتے ہیں، ان کا توکل ہے نا اس رات کو ساتھ کچھ لے کے نہیں آتے، صبح پھر چلے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ آج ہم لوگوں کو سب سے پہلے تو بات یہ ہے نا کہ اللہ کے نبی کا اگر یہاں میں ایک عرض کیے دیتا ہوں، رزق کی واقعتاً ہر جگہ بڑی پریشانی ہے، اور جب آپ ملکی سطح پہ دیکھتے ہیں نا، کسی ریاست کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اور جب وہ ریاست کے معاملات ہی سارے سود پہ چل رہے ہوں تو پھر پورا سود کا سسٹم جو ہے اس میں پبلک کو بھی اور ہمارے حکمران جو ہیں کوئی بھی ہو، وائزی جو بھی ہے، ان کو بھی توکل اپنے رب پہ کرنا چاہیے، یہود و نصارہ پہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں میں نے پہلے عرض کیا کہ اسباب تلاش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رزق کا جہاں تک مسئلہ ہے نا، ایک روایت میرے آنکھوں سے گزری ہے کہ جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو جو شخص اٹھتا نہیں ہے نا نماز کے لیے، تو شیطان اس کی اس جگہ پہ ایک گھیرا لگا دیتا ہے۔ اب اذان ہوتی ہے پھر بھی نہیں اٹھتا، دوسری گرہ لگتی ہے، جب نماز کا وقت نکل جاتا ہے تو وہ تیسری گرہ لگا دیتا ہے۔ صحیح۔ اب یہ ہے کہ
اب وہ شیطان کی پوری شیطان کے پنجے میں ہے، شیطان کے وسوسے میں ہے، ہر لحاظ سے اس کو ڈھانپ لیا ہے. صحیح ہے. اب گزارش یہ ہے کہ اس امت کو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہم عمل کی طرف آئیں. ٹھیک ہے. نماز ہم نہ پڑھیں، محنت ہم نہ کریں، کوشش ہم نہ کریں، حلال حرام کی پہچان ہم چھوڑ دیں، اور صرف یہ کہیں توکل کہ اللہ رب العزت ہمیں دے گا. اللہ دیتا ہے. جو کافر ہیں، مشرک ہیں، جو بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت رزق ان کا بھی بند نہیں کرتا. یعنی کلی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا رزق بند نہیں کرتا. کمی پیشی ہو سکتی ہے. فی زمانہ اس انتشار کے معاشرے کے اندر ہمیں چاہیے کہ عمل سے لے کر توکل اللہ رب العزت کی ذات پہ رکھیں. اور اس میں ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کو عرض کیے دیتا ہوں. اس کی مثال یوں سمجھے نا کہ جناب مریم علیہ السلام، آپ جب ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو کھجور کا درخت ہے، خشک ہے. رب کائنات نے فرمایا اس کا تنا ہلائیں، بے موسم یعنی کھجوریں آپ کو ملیں گی. اب یہ جو تھا توکل رب پہ تھا، سبب انہوں نے کھجور کا تنا ہلایا اور کھجوریں بھی آ گئی. ہمیں تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے، توکل رب پہ رکھنی چاہیے، تو اللہ رب العزت رزق بھی دے گا، اللہ رب العزت عزت بھی دے گا. اور ہماری جو پریشانیاں ہیں اللہ پبلک میں یا عام محاورے میں مشہور ہو جاتی ہیں، کامل تو یقین ہے. اور اگر آپ کا پیر پہ بھی یقین نہیں ہے نا، تو وہاں سے بھی آپ کو کچھ ملنا نہیں ہے. صحیح ہے. اگر یہ تو میں پیر کی بات کر رہا ہوں، اگر اللہ پہ بھی آپ کا یقین ایک محکم کامل نہیں ہے نا، تو وہاں سے بھی آپ کو ملے گا اس کو جس کا یقین کامل ہوگا. ہاں، اور اگر یقین کامل لے کے آپ بتوں کے سامنے چلے جائیں، بظاہر آپ کو مل جائے گا. دیکھیں نا، یہ قدرت کا نظام ہے. میں اس میں ایک صرف بات ایڈ کر دیتا ہوں. آپ نے سیدنا غوث اعظم کا تذکرہ کیا تھا حضرت نے، اس میں میں یہ گزارش کروں کہ ہم آسان راستہ تلاش کرتے ہیں. آپ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اگر دیکھیں نا، اللہ اکبر، مشکلات سے بھری پڑی. جی، ہم 11ویں کو ترجیح دیتے ہیں اس لیے کہ آسان کام ہے. صحیح ہے. دیگر معاملات کو ترجیح دیتے ہیں اس لیے کہ آسان کام ہے. کوئی اس بات کو ترجیح نہیں دیتا کہ 40 سال عشاء کے وضو میں فجر کی نماز بھی پڑھی ہے، اور کتنے دن بھوکے پیاسے رہنا. جی، اور اللہ اور اس چیز کو ترجیح اس لیے نہیں دیتے، ہمارے سٹیج سے اس لیے بیان نہیں ہوتی، اپنے مریدوں کو اس لیے نہیں بتاتے کہ یہ ہے مشکل کام. صحیح ہے. اور استقامت جو ہوتی ہے نا، کرامت سے بہت بڑی چیز ہوتی ہے. سبحان اللہ. میں اور آخری میں بات آپ کو عرض کروں کہ ہمیں کوئی چیز اور مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے، یہ مانگ لینا چاہیے. جس کو توکل مل گیا نا، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. بس دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ زندگی میں حضرت آدم سے لے کے آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، آپ ان کی ساری زندگی کا اگر مطالعہ کریں نا اور دیکھیں، اور ہم تو ظاہر ہے چند انبیاء کے واقعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے، لیکن کوئی نبی رسول ایسا نہیں ہے کہ جن کے راستے میں مشکلات نہیں آئی. میں اس پلیٹ فارم سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ زندگی ایک آزمائش ہوتی ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے. صحیح ہے. جو ہم یہاں گزار رہے ہیں زندگی، ایسا نہیں ہے کہ یہاں ہم عیاشی کے لیے آئے ہیں، ہم کسی خاص مقصد کے لیے آئے ہیں، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، خلق الموت والحیات. تو اس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. اب اس یقین کے ساتھ اچھے اعمال کون کرے، سورہ ملک میں یہ واضح طور پر جی بالکل ایسا ہے. اسی لیے پیدا کیا ہے آپ کو کہ میں دیکھوں کہ آپ اچھے اعمال کون. اب گزارش یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس یقین کے ساتھ کہ ہم نے کل مر جانا ہے. لوگ محاوراتاً کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے مر جانا ہے، یہ بات نہیں ہوتی. بات یہ ہے، اگر مجھے پتہ ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے تو اس کی سزا مجھے فلاں چیز سے یا فلاں سزا ملنی ہے، میں نے مرنا ہے، مرنے کے لیے مجھے تیاری کرنی ہوئی، مجھے یقین ہے کہ میں نے قبر میں جانا ہے، حساب دینا ہے، اس کے لیے مجھے تیاری کرنی پڑی. اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے، رزق اس کے پاس ہے، زندگی موت اس
کے پاس ہے، صحیح، اسباب ہم نے پیدا کرنے، اس یقین کے ساتھ رات کو سو جانا ہے کہ صبح اس مالک کی ہم تعریف کرنے کے لیے اٹھیں گے، رزق کے حالات تلاش کریں گے، اس یقین کے ساتھ کہ جو ہماری اولاد ہے ہم نے اس کی پرورش ایسی کرنی ہے کہ دین کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی پرورش کرنی ہے۔ جب ہر چیز اس یقین کے ساتھ اللہ پہ توکل کے ساتھ نکلیں گے تو انشاءاللہ